اس مرکز عشق پر جمع ہے جس کے بارے میں مصور پاکستان حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ شاہ جی اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی رہ گیا۔ ہم اس جگہ پر جمع ہے اور خدا رحمت سنت آشقان پاک تینت را اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ انہی غازیان اسلام کے لیے ہے، انہی عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اپنے ہتھیاروں سے میرے دین کے لیے قتال کریں گے، جہاد کریں گے، قیامت والے دن وہ اس حال میں میدان محشر میں آئیں گے کہ انہوں نے اپنے وہ ہتھیار جن سے انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جنگ لڑی، جہاد کیا، قتال کیا، وہ برہنہ کر کے ننگے کر کے اپنے موڈوں پر رکھے ہوں گے، ایسے کندھوں پر، ایسے کر کے کندھوں پر رکھے ہوں گے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئیں گے نا ایسے کر کے تو سامنے اولوالعزم انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ وہ انبیاء سے عرض کریں گے کہ جناب کلیم اللہ، جناب نجی اللہ، جناب مسیح اللہ، جناب صفی اللہ، جناب خلیل اللہ، جناب ذبیح اللہ، کریں گے جناب آپ بھی آج ہمیں رستہ دے، ہم نے حضور تک جانا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء بھی اولوالعزم ان کو رستہ دیں گے کہ جائیں جی جائیں، آپ جائیں پہلے حضور کی بارگاہ میں۔ اور وہ آئیں گے کہ شام سے میرے آقا نے فرمایا انہوں نے اپنے ہتھیار ننگے کر کے اپنے قدموں اور جناب کندھوں پر رکھے ہوں گے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ غازی علم الدین نے وہ خنجر ایسے نیام سے نکال کر اپنے کندھے پر ایسے رکھا ہوگا۔ ممتاز قادری نے اپنی ایس ایم جی یہاں رکھی ہوگی۔ غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا خنجر یہاں رکھا ہوگا اور حضور کی طرف چل رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے کر کے کندھے پر رکھ کر اور میدان محشر میں چلیں گے۔ احمد تیری اقبال نے گپ تھوڑی پاڑی، انہوں نے کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جلیو حضور دی محبت اور حضور دی ناموس دا مسئلہ یہ ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو محبت رسول دیتی نہیں، نہ ہر ایک کو کدی کم لیا۔ دہا کے شیامت بندگان چیدہ خضرا آپ شرادی کہنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محبت رسول نہیں دیتا، بڑے لوگ ادھو بھی موجود سا لیکن علم الدین میں چھوڑ کے دیتی ہے۔ اور اقبال کہنا عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، کہنا حضور دے عاشقاں دی گل نہ پوچھ، جو عشق رسول دے مدار چاہ جان تو پھر وہ کائنات سبنا سونے بھی ہو جاندے اور پھر کائنات سبنا ودیا بھی ہو جاندے تے کائنات سبنا اچھے بھی ہو جاندے۔ اقبال گل سمجھ نہیں آئی کہ میں اچھے ہو جاندے۔ اقبال کہتا ادھر آ تینوں میں لے چلا غازی علم الدین دی کوٹری وچ۔ جناب غازی علم الدین اے بابا نواب دین اس نے بعد میں جا کے کتاب بھی لکھی اور جناب ساری تقریریں بھی کیتیاں، اس نے تقریریں دے اقتباسات رائے محمد کمال نے غازی علم الدین شہید اور ناموس رسالت کے ساتھ شہید انہوں نے سارے لکھا، اور انہوں نے کیا غازی علم الدین شہید نے کیا میں نے ایک دن انہوں نے کیا راتی موسیٰ علیہ السلام میں نے ملنا آئے سن میاں والی جیرے اس کوٹریج میں نے موسیٰ علیہ السلام ملنا آئے سن تے جدو نور ہی نور چھا گیا تے جناب سامنے آئے تے میں پوچھا جناب تسی کون؟ تے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے علم الدین میرا نام کلیم اللہ ہے، جناب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ عرض کی تھی یا موسیٰ تسی تے اتنے اولوالعزم نبی ہو، ایسے کتے میری اسکال کوٹری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں حضور دی کچہری جدو بھی جانا جدو دا تو راجپال ماریا کہ حضور اپنی کچہری بار بار فرما دے میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین۔ میں کیا میں بیخ کے تاہموں کیڑا علم الدین ہے جنہا ذکر حضور دی کچہری میں بار بار ہو رہا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں تینوں صرف بیکھڑ واسطے آیا ہوں کیڑا علم الدین ہے جس دا ذکر بار بار حضور دی کچہری میں ہو رہا۔ اور ایک صاحب کشف آدمی سن ایک کتاب رائے محمد کمال نے لکھا، اور بڑی مزے دی گل ہے کہ تانوں پتا کہ جمیں جمیں زمانہ جدید ہو رہا ایویں میں فتنے بھی جدید ہو رہے ہیں، اور آج یہ فتنے اٹھتے ہیں کہنے دی کہ غازی علم الدین نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا میں نے قتل نہیں کیا، میں کہ تو بکواس کردا
اس واسطے کہ صف بڑی سیدھی اوتھے تے تساں جھوٹ مار لیا لیکن اللہ دی شان دیکھو تہاڈیاں ساریاں پابندیاں دے باوجود ممتاز قادری دی آج بھی ویڈیو موجود ہے کہ نہ میں نے معافی کی جناب کاغذ پر دستخط کیے ہیں نہ کروں گا اور نہ ممتاز قادری کبھی کر سکتا ہے یا رسول اللہ 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 اے تاریخ مسخ کرنا نہ تا پترو اینج نہیں نہ ویر مکنا تو سا کی سمجھا بھئی غازی مک جان گے غازی تا اینج نہیں مکنے غازی علم الدین نے جو شہادت ہو گئی سال بعد ہندوؤں نے پھر سٹیج لایا ایتھے لاہور دے اندر آنا چلی جاؤں نے کہا مسئلہ کی سمجھا کہ اسی راجپال میں مارے آتے اسی کتاب نہیں چھاپاں گے اسی کتاب پھر چھاپاں گے اسی کتاب پھر چھاپاں گے اے انہاں گندی کتاب دوبارہ جس نے جناب راجپال قتل ہوئے اسی وہ کتاب دوبارہ چھاپی تے پھر جناب یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ پیر نہ شیخ نہ علامہ نہ فہامہ کچھ بھی نہیں ایک سادہ جا بابا ان دھوتی بنی ہوئی ہے بزرگاں دی طرح بالکل دھوتی بندی ہوئی تے جناب این کر کے ہزارہ دے مجمع نو چیر دے ہویا ہندوؤں دے سٹیج تے چڑھ گیا انہیں این کر کے میک کھولیا انہیں کہا لالے ہو تسی کی کہندے ہو کتاب چھاپاں گے انہیں کہا چھاپو پترو اسا علم الدین دفن کیتا جس خنجر نہ مارے وہ باہر رکھ کے گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنے نہیں غازی صاحب نے میں کیا اٹھے تھا علامہ اقبال بھی آ گئے اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی علم الدین تے آج صرف ڈیفنس پلاٹ بن دیں بس بڑا فرق ہے وہ تو تھے آبا تمہارے بتاؤ تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر فردہ ہو آئے شاد گئے وعدہ فردہ لے کر اب ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر غازی علم الدین دے واسطے علامہ محمد اقبال نے جناب غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی اور قائد اعظم نے کیا بھئی تم ہی ایسے جناب فنڈ دے جدو قائد اعظم محمد علی جناح دے سامنے علامہ اقبال نے کہنا بھی ایس ڈیفنس کمیٹی واسطے فنڈ چاہیے علامہ اقبال دے سٹینڈ تے قائد اعظم نے اپنی چیک بک اگے رکھ دیتی خالی چیک اگے رکھ دیتا انہیں کہا تو کسے اور کام واسطے منگتا تھا میں سوچ سمجھ کے دیندہ اے عاشق رسول واسطے منگے جتنے تو لکھے گا اتنا میں دیا گا کیونکہ محمد علی جناح جاندہ سی کہ گل عاشقہ تے آگئے اور جاندہ سی کہ علامہ اقبال بھی کتنا بڑا عاشق ہے اور جس سے بارے گل کر رہا ہو کتنا بڑا عاشق ہے اے ہے اور تاریخ نو مسخ کرنگے جناب آنے گیا میں کہا جھلیا تاریخ ہے چاہے لکھا ہویا تسی جناب جتنے مرضی انگریزی پرچے چھاپو اور جناب کہا وہ فلاں جناب کوٹاں دے فیصلے فلاں کوٹاں دے فیصلے میں کہا ساڑھے کو آج بھی وہ تھدے موجود ہیں جڑے ایسا جناب قرآن اور حدیث سے انہاں ججن دے سامنے پیش کیتے آج کہنے نے اسلامی جمہوریہ پاکستان ادھر تا اسلامی جمہوریہ پاکستان دا آج تصور ہی کوئی نہیں سی آج پاکستان بڑے ہی نہیں سی 1929 کہ ادھر انگریز بیٹھا سی کہ انہاں تو ہوئی لکھنا سی نا جدو پاکستان بن گیا اسی انہاں دے سامنے سارا کچھ ساڑھے ججہ نے پیش کیتا تے حسدے سن اگو کہ قرآن کی ہوندہ حدیث کی ہوندہ میں کہا جڑے ہن حسدے سن انہاں انگریز دور چاہے ہی لکھنا سی نا کہ انہیں معافی منگی بلکہ جناب قائد اعظم نے کیا کہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں ہوش نہیں سا اور جناب اسی تینوں بری کرا لاؤں گے انہوں نے کہا جناب محمد علی جناح صاحب تسی کی گل کر دیو میں زندگی چکو دن تا ہوش میں چاہیا جدو میں مفتاح رسول لوں گا یا رسول اللہ 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 اور علامہ اقبال سانو پہلے دس گیا کہنا یورپ زدہ کو اسی نہیں جو آگے پوچھنا اقبال کس کو پوچھنا کہنا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ
ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ ایک بات کہتا ہے انہوں کی پتا ہوئے جنہ دین سامنے نہ اسلام دا رکھا آیا لیکن بنیادہ دے وچ خشت کلیسا میں بنیادہ وچ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل اور خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ ایک بات کہتا ہے یورپ زدہ نو کی پتا ہوئے کہ علم الدین کون ہے، انہوں کی پتا ہوئے کہ غازی مرید حسین کون ہے، انہوں کی پتا ہو کہ جناب غازی ممتاز حسین کون ہے، تے انہوں کی پتا ہو کہ جناب قائد ملت خادم حسین رضوی کا من سب نبیاں 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 من سب نبیاں۔ ایک تاریخ ہمیشہ مسا کرن لالی غازی علم الدین نے جس خنجر دے دستے ہوتے ہاتھ رکھیا اس لکڑی دے ہوتے ساری حصہ بھی قربان کہ یار صدی بعد تقریباً 94 سال بعد 2 سال پہلے کر لو تے تقریباً 92 سال بڑھ دیں 92 سال پہلے 80 کوٹ لکھ پچ بیٹھے ہوئیے تے غازی دے منن والی ہوئے تے چوکھٹ چوم کے ہوتے جان والے ہوئیے تے ہیں جی غازی دے سر جناب دربار تے صدی بعد بھی سر جھکا کے کھڑن والی ہوئیے تے 80 ہوتے پہ کے کہیے پٹ لو جو پٹنا جے تے غازی آ کے غازی دے اس سبیل وچ ایک چھوٹا بچہ ہوئے اور بالغ بھی نہ ہوئے کم سن ہوئے اور باپ نہ لایا ہوئے باپ تو بچھڑ کے گرفتار ہو جاوے اور ڈی ایس پی نے ہاتھ پکڑیا ہوئے نے کہا ہون تو ختم نبوت دا نعرہ لایا تے میں تیرے منہ تے تھپڑ ماراں گا جو منہ بڑھا کے آکھے تاجدار ختم نبوت تے جڑا غازی منہ آکھرے ہوئے کہ من عاشق سر مستم ازدار میندیشم اوہ تختہ دار تو ڈر کے آخ دے گا کہ جناب میں نے یا کیا میں نے کہا ایک تحریرہ ایک کتابہ اور کسے نو بکھا صدیاں بعد حضور دے غلام بلکہ غازی علم الدین دے منن آلے اس دے پیروکار بھی یہ منن نو تیار نہیں کہ آکھے جناب کی آکھیا وہ دے ساڑھے قائد نو پوچھا کہ جناب تسی ایتنی سخت گلنا کر دیو تسی جناب ایتنی سخت گلنا کر دیاں کہ حسی توڑا کی پروگرام ہے کہ جناب ایتے فائرنگ شروع کر دیتی گڑی ہوتے پچھوں تے فرمایا گڑی کھول کے دروازہ لگتا ہاتھنا باہر کڑ کے انہوں نے کہا اتے کی جنادہ میرا نا خاتم حسین رضوی ہے جنہ دے پیو دادے دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھنا جنہ دے پیو دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھنا آگئن میں کہا جلے آتے نو پتہ ہی نہیں کہ غازی علم الدین نو مولا کائنات اے بھی غازی علم الدین کتاب لکھا بکھانا ساڑھا کام میں منانا ساڑھا کام نہیں ہم منا سکتے ہیں جو حضور دا دین تک ہوتے ہوئے پھر ساڑھا منانا بھی کم بڑھ جائے گا نا پھر ذمہ داری ساڑھے کو رہے گی پھر تاسی حضرت فاروق اعظم دی سنت ادا کر دے ہویا مناواں گے بچوں تو اولاد عبداللہ بن سبیق بھی ہیں ہاں تو غازی علم الدین دے بارے گل کرنا غازی علم الدین ہے جی جڑا کبے من عاشق سر مستم ازدار میندیشم پروانہ جاں بازم ازدار میندیشم اور آخر کے غازی صاحب نے گالی مکا کہنا مردار بلا اشرا چوں تخت شہیدان انہوں نے کہا جلیا جڑیاں مشکلہ اور مسائبن وہ ساڑھے واسطے ہیں جو میں شہنشاہ اپنے تخت ہوتے بیٹھے ہوئے چوں تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق ازدار میندیشم انہوں نے کہا یہ نسل ہی نہیں اے تا جناب پیروکاری نہیں جڑے جناب پھانسیاں تو ڈر جان اے تا جناب پیروکاری نہیں اے تا آج انہوں دا باس چلے کہہ دیں گے جناب حضرت مہانی بھی روندے ہوئے نکلے صدر الدین آزردے بھی روندے ہوئے نکلے فضل خیر آبادی بھی روندے ہوئے نکلے انہوں دا باس نہیں چلتا نا اے تا جناب پریشان اس گل تو ان کہ جناب 3 مہینے اپنا پورا زور لا کے پھر پیش کرن لگے یعنی جا کے کہن مولوی صاحب کی حال ہے میں کہا بیختا نہیں کیا حال ہے اگے نالوں میں کہا بڑا بہتر حال ہے ایک گل ہی کوئی نہیں غازی صاحب کی شان ہی براؤ البرائے غازی صاحب تو شان دے مالکن میاں والی جیل کوٹری چ بند ہون تے مولا کائنات آ جا اے بابے نے خود لکھی انہیں کہا یک دم کوٹری جناب جڑا پہرے دار سی جڑا غازی علم الدین تے پترہ چلانے نا پرانے زمانے پترہ ہوندہ سی صاحب شاہ آج بھی چلدا جیلہ میں صاحب شاہ اس زمانے پترہ چلدا سی اتھوک آواز چلتی سی پوری جیل تے بابا کہتا یک دم کوٹری روشنی آئی تے پھر اندھیرا رات مطالعہ چکی بھی بند سارا کچھ کہتا جو تو میں جھات ماری تے علم الدین ہے ہی نہیں اندر کوٹری کے اندر کہتا غازی علم الدین کوئی نہیں
کہندا اسی جناب شور پہ گیا، ٹلیاں بج گئیاں، سارے آ گئے جناب، سارے اسی لبن لگ پہ، سارے نے جھات ماری، باقی علم الدین کوئی نہیں، سارا جناب ٹٹول ماریا۔ جدو اسی دائیں بائیں ڈھونڈنا شروع کیا، ابھی باہر کندھا ویکھو، تے فسیلہ ویکھو، جیل دیاں باقی ویکھو، کدھر گیا علم الدین؟ کہندے نے جدو واپس آئے تو غازی علم الدین اپنے مسلے تے بیٹھے ہوئے۔ کہندے نے اسی پوچھا غازی تو کدھر گیا سا؟ انہیں کہا میں ایتھے ہی سا۔ کدھرے نہیں ایتھے ہی ہاں۔ تے کہنے لگا سارے جدو چلے گئے نا، تے میں غازی نو کیا غازی سچ سچ دس کدھر گیا سا؟ تے غازی علم الدین نے کہا نہیں تینوں نہیں دسنا۔ انہوں نے کہا غازی جس نا تے تو آیا نا، اس نا دا واسطہ ہی میرے دس کدھر گیا۔ تے غازی علم الدین نے کہا شرط ہے کہ تاں دساں گا میں دنیا تو چلا جاواں پھر تو گل دسنی، پہلے نہیں دسنی، اس واسطے کہ ہاں جی بر ممبر نہ تمام گفت بردار تمام گفت، یہ راز آشکارا ہو جائے گا نا۔ بابا جی کہنے سن نا کہ حضرت طلحہ بن برا، حضرت طلحہ بن برا نہیں، حضرت طلحہ بن برا چھوٹے، طلحہ بن برا فرمانے سن کہ انہاں حضور دے ہاتھ پیر چومے، اور حضور نے پوچھا کیوں چومے نہیں؟ انہوں نے کہا تہاڈے نال محبت ہے۔ حضور نے فرمایا جا پھر پیو مار کیا، اور ٹر پہ۔ جب حضور نے واپس بلایا تو بابا جی فرماتے سن پھر طلحہ بن برا دنیا تو چلے گئے۔ فرماتے سن یہ راز ایسی دس نہیں سکتے کیوں چلے گئے۔ عشق دی تاب اتنی ڈاڈی اے تا کی کہندے عشق دی نہ کیا تاب جلی، جے تاب جلی او ہے ابن علی۔ بس کائنات حضرت غازی علم الدین وہ آ گیا، انہوں نے کہا غازی دس میں کدھر گئے؟ فرمایا ہونے مولا کائنات ایسن میرے کوڑ تے میں چک کے حضور دی بارگاہ لے گیا۔ فرمایا میں جب حضور دی بارگاہ گیا نا، حضور نے میرے چہرے تے پیار دیتا، اس طرح کر کے ہاتھ پھیریا۔ فرمایا غازی علم الدین تینوں علی رہا کرا لیا ہے، ایک تا گل اے وے کہ تو آزاد جا کے اپنی زندگی جی۔ انہوں نے کہا دوسری گل کی ہے، دوسری میرے آقا مولا نے فرمایا علم الدین دوسری ہے وے کہ تو ساڑھے نام تے قربان ہو جا، قیامت تک کوئی موزی ساڑھے بارے گل کرنے لگے تو اس کو خیال رہے کہ مسلمانہ دی امامہ نے علم الدین جیسے جڑے پیدا کیتے، علم الدین جیسے نوجوان پیدا کیتے۔ تے غازی علم الدین نے ہاتھ چھوڑ کے جڑا حضور دی بارگاہ عرض کی تھی نا، کیا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے رسول اللہ اکبر۔ آج تسی ٹی وی دے سارا کچھ اداکارہ مر جائے، گلوکار مر جائے، جو دنیا جہان دا جو کچھ ہو جائے، رون گے جی بڑا ملت دا نقصان ہو گیا۔ تسی کسی ایک پاسے بھی نہیں سنو گے کہ آج جناب غازی اسلام، غازی ناموس رسالت، غازی علم الدین شہید دور سے ہو رہا۔ اور میں نے ذاتی حیثیت نہ آج لاہوریہ نہ گلیا کہ غازی ہوئے علم الدین کہ اس دور سے اس طرح ہو رہے ہوئے، نہیں 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 نہیں، ایک یوسی آلے کڑن بھائی، اے غازی علم الدین دور سے اسی مناندے رہے ہیں، کہ نہیں منایا؟ اسا اسمبلی ہال چوک سے بیٹھ کے منایا بابا جی ہوندے منایا، اسی فیض آباد جا کے منایا، ایک گل نہیں، لیکن ایس یوسی کیڑی ہے؟ یوسی 172 یوسی تے پی پیاں کیڑیاں چاروں پاسوں ساریاں پیپیاں آئندہ غازی صاحب دور سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ یہ موت جو گن صرف کھابے جو گن جناب پاوے تے کھتا جو گن لاہوری ہے، یہ کس مرض دی دواون انہوں نے جناب دنیا نو پتہ لگے کہ غازی علم الدین دور سے آیا بھائی۔ اور لاہور رنگ منایا جا رہا ہے کہ جناب باہر جڑا آ رہا ہے انہوں نے جناب ہاں جی فیسٹیول منائے جا رہے ہیں، اور لینو فیسٹیول نہ مناؤ، علم الدین مناؤ۔ ہاں علم الدین فیسٹیول تو سب منانا سی، قوم نو دسو ادھر او ملون گستاخیاں کرن، تسی ادھر قوم نو نچاؤ ٹپاؤ، تو آڈا تا کام سی قوم نو بچے نو بلا کے دس دے کہ اے علم الدین تھے، اور بڑے ہو کے وہ کہندے کہ اسی بھی غازی علم الدین بڑھنا، اسی بھی ممتاز قادری بڑھنا۔ جے تسی نچا ٹپا رہے ہو تو پھر قوم کو توقع نہ رکھو، کہ پھر تسی یہ توقع نہ رکھو کہ تہاڈی خاطر کوئی ملت دی خاطر کوئی پاکستان دی خاطر جان دے گا۔ جان کائنات جکو نہ دی جا سکتی ہو حضور تنا بس ایسے تربیت کرنی چاہیے سی۔ ایسا جناب پورے پاکستان علم الدین فیسٹیول منایا جانا چاہیے سی، اور قوم نو دسنا چاہیے سی کہ علم الدین کون سی، ترخانہ دا منڈا پہنچا کتنے تک۔ اور غازی علم الدین جدو غازی علم الدین دے جنازے دا اعلان ہویا،
آج بھی انگریز دیو وارث انگریز دیو جناب روحانی اولاد اور جسمانی اولاد آج بھی ساڑھے تے مسلط ہے. ادو بھی جناب انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اسی مسلمان جناب غازی المدین دا جنازہ نہیں ہون دیاں گے, اور انہوں نے جناب غازی المدین کو تقریدار لٹکا کے لاوارثاں دے قبرستان اتنی حوالی دفن کر دیتا. ایک پھر علامہ محمد اقبال گیا انہیں جناب اپنی شخصی ضمانت ہوتے غازی المدین دا جسد خاطری جدو لاہور لے آیا تے پھر جناب میانی صاحب تے جناب دفنان دی گل ہوئی تے جناب جدو پتہ لگیا ساری دنیا امڑ آئی غازی صاحب دے جنازے واسطے تے جناب فیصلہ ہویا کہ غازی صاحب دا جنازہ کون پڑھائے گا. انہوں نے کہا سید دیدار علی شاہ پڑھائے گا. تے جناب جدو این لکھا دا مجمع تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بڑے سید جدو این کر کے جناب صفحہ چیر دیا ہویا جناب پہلی صفحے پہنچے نا تے این کر کے اکھا کھولیاں تے غش کھا کے تلے ڈگ پیا تے جناب لوگوں پانی دے چھٹے مارے ہوش آئے. انہوں نے کہا شاہ جی بڑھن شاید جناب دھکے لگن دی وجہ تے شاید حبس ہون دی وجہ نہ شاہ جی بے ہوش ہو گئے. شاہ جی نے کہا گل نہیں ہے گل وچ ہو رہے. انہوں نے کہا شاہ جی ہویا کی ہے؟ فرمایا میں پہلی صف وچ امام الانبیاء نو کھڑے ہوئے. شاہ جی روندے جان اور نال کہن یا رسول اللہ ساری زندگی قرآن پڑھایا, ساری زندگی حدیث پڑھائی, ساری زندگی دین پڑھایا, سارا کچھ کیتا, سارا کچھ جناب دین دی خدمت کی تھی, لیکن آج کسا کدے دیدار نہیں کرایا. علم الدین دے جنازے میں برف سے نفیس کو تشریف لے آئے ہے گل. اور پھر جدو دفنا جناب سید دیدار جناب جماعت علی شاہ صاحب آ گئے. تاریخ دے کچھ نہیں ساڑھے کو لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے اورنگزیب ظالم تھا جفا کشتا ہندو کشتا. انہوں نے تاریخ تو یہی یاد ہے. انہوں نے تاریخ انہوں کبھی بھی نہیں دسنا آج اس کو لے کے تھلے تک کوئی ایک بندہ جہاد کی گل کر رہے ہو. اے صدا جناب کہنے رہا کہ تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا جب ہلاکو خان بغداد کے اندر آ رہا تھا تو علماء مسواک کی جناب سائز ناپ رہے تھے, مونچھوں میں سفید بال نکالنا ناپ رہے تھے. میں کہا بکواس کرتے ہو. آج بھی علماء ایسے کھڑے ہو کے اسی بامے علماء دے خادم سہی, انہوں دے پابوش بردار سہی, مشاہر دے خادم سہی, انہوں دے پابوش بردار سہی, سجدن دے جناب نوکر سہی, اسی ایسے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لاؤ میدان, لاؤ غوری, لاؤ شہید, لاؤ حطب. ایسے ایسے کھڑے ہونے ہیں جے تو ہنو ڈر لگ جاتے بڑھتی ہے سانو پوا کے پہلی سب میں جائے گا. یا رسول اللہ اور ڈرتے ہو کس سے ڈرتے ہو؟ امریکہ سے ڈرتے ہو. طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا. قرآن کہتا تانو ہو کی گیا تسی لڑتے کیوں نہیں اللہ دی راہ میں. انہاں کمزوراں واسطے, انہاں بچیاں واسطے, انہاں بڑھیاں واسطے, انہاں مائیاں واسطے, انہاں عورتاں واسطے اور لڑتے کیوں نہیں؟ تانو ہو کی گیا. اسی بھی پوچھتے ہو تانو ہو کی گیا. اپنی ذات واسطے تو تسی بڑے غیرت مند ہو. وہ پورے جناب پوری دنیا میں ایک انسان کا قتل, ساری انسانیت کا قتل. میں نے کہا وہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ تم ایک انسان کا قتل کس کو سمجھتے ہو؟ ایک گستاخ کے قتل کو تم انسانیت کا قتل سمجھتے ہو. فلسطین کے دودھ پیتے بچے کا قتل تو قتل نہیں نا, فلسطین کے جوان کا قتل تو قتل نہیں نا, عراق کے جوان کا قتل تو قتل نہیں نا, غزہ کے معصوم جناب چھوٹے بچوں کا, محفوظ بچوں کا قتل تو قتل نہیں نا, ان بیٹیوں کا قتل تو قتل نہیں نا, ہسپتال میں مرنے والوں کا قتل تو قتل نہیں نا, گستاخ کا قتل قتل ہے. ابھی تک یہ ہے انگریز کی تعلیم. میں نام لیتا ہوں, یہ ہے انگریز کی تعلیم کے اثرات. کل وہ کھڑا ہو کر ایک بچہ اس کو کہہ رہا تھا کہ جناب اقلیتوں کے مندروں کو اور جناب اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو آگ لگی تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ اقبال نے کہا تعلیم کی نظام میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملاحم تو چاہے جدھر پھر. اور بچے تجھے جناب اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بات تو بالکل کر, تو جناب چرچوں کے تحفظ کی بات بالکل کر, لیکن تجھے چرچوں کی دیواریں تو نظر آئیں فلسطین اور جناب بیت المقدس کی خون سے رنگین دیواریں تجھے نظر اس لیے نہیں آئی کہ تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا یورپ نے, تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اس تعلیم نے. اور اقبال کہتا ہے تعلیم کے نظام میں ڈال کر اس کی خودی کو سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. خدا کی قسم جب وہ کل کھڑا ہوا تھا اور کہتے ہیں لاہور کی بڑی یونیورسٹی سے, میں نے کہا وہ مجھے خاص سے بھی نیچے نظر آیا کہ جس کو اقلیتوں کے جناب عیسائیوں کے چرچ کی دیواریں تو یاد رہی, فلسطین اور بیت المقدس کے بچوں کے بہتے ہوئے خون کی ندیوں سے یاد رہی. آج میں بربلا کہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کفر سے بعد میں ہے. ان اداروں سے نکلنے والے ان جناب مغربی پلوں سے ہے جن کو یورپ کی اس کو اتنا درد ہے اس کا کہ جناب چرچ کی دیواریں چلی اور جناب میں نے کہا بیت المقدس کا جناب
مسجد اقصیٰ کا صحن لہو لہو ہو گیا اور ٹکڑے اور چتھڑے اڑ گئے اور جناب بمبوں سے گرا کر انہوں نے فاسفورس بم مار دیے. تجھے وہ یاد نہیں اور تجھے اتنا یاد ہے کہ اس کا چرچ چلا. میں نے کہا گلہ تیرے پر نہیں ہے, گلہ ان لینوں پر ہے جنہوں نے تجھے یہ تعلیم پڑھائی. اقبال کہتا ہے گلہ جفائے وفا نما, حرم کو جو اہل حرم سے کروں, اسے بت گدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دے ہری ہری. میں نے کہا تیری شکل کسی بت خانے میں جا کر کھڑا کروں کہ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے تو جناب بت بھی کھڑا ہو کر کہے کہ واہ واہ یورپ تیرے کمال پر کمال جائے, تو نے ہنر کا کمال کر دیا, تو نے اپنے برکت طبی کا کمال کر دیا. مسلمانوں کے بچوں سے وہ منہ سے وہ جو الفاظ نکلنے سے کہ لبیک یا اقصیٰ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا غزہ, آج اس کو درد ہو رہا ہے ایک چرچ کا. میں نے کہا سن, اگر تجھے چرچ کا درد ہے تو تجھ سے زیادہ درد ہمیں پھر بیت المقدس کا ہے, بیت الاقصیٰ کا ہے. اگر یہ بات کھولی گئی ہے تو لو سنو, پھر ہمیں چرچ کا کوئی درد نہیں, ہمیں بیت المقدس کا درد ہے, ہمیں غزہ کا درد ہے. جامع تعلیم سے اس گندی شعوری اور گندے پلید, اس طرح شعور تو اس کو کہہ نہیں سکتے, اس گندی اور گندی سوچ سے پال کر ان کو لا کر تم بیوروکریسی میں ڈالتے ہو, ان کو لا کر تم اسٹیبلشمنٹ میں ڈالتے ہو. یہ رکاوٹ ہے, یہ رکاوٹ ہے دین کے راستے میں. انہوں نے آج تک پاکستان کو برباد کیا جو تعلیم جدید کے نام پر یہ وہ بچے تیار ہو رہے ہیں. ہم روتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آتا کیوں نہیں, ہم روتے ہیں کہ پوری دنیا ملت مسلمان ہے. یہ وہ خناس اور گندے انڈے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جناب کیا کہا تھا, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں. یہ گندا انڈا ہے, یہ گندے انڈے ہیں جو اسلام کے لیے گھر میں پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن تم کرو پیدا, جتنا زور ہو سکتا ہے تم لگاؤ. ہاں اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ جب لبیک کا نعرہ لگے گا, حضور کے دین کا نعرہ لگے گا, تمہارے ذہنوں سے وہ گندی تعلیم پاک اس دن ہوگی انشاءاللہ. کار دکھانا ہمارا کام ہے, منوانا نہیں, لیکن منوانا بھی کام ہے حضور کے دین کا. وہ کب ہے؟ وہ عبداللہ بن سبیق عبس وتولی, زبان ٹیڑھی کر کر کے پڑھتا تھا, عبس وتولی, اور پھر حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا, فرمایا آپ تینوں کی مسئلہ کی نا تیرا, کہنے لگا عبداللہ سبیق, تو فرمایا میرا نام عبداللہ عمر ہے. ہاں ان کی مسئلہ, انہیں کہا جناب جو میں نہیں کہتے یہ جناب فلاں 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 فلاں, اور جناب کے کہنے لگا یہ جناب یہ حدیث, یہ جناب قرآن, یہ فلاں فلاں. انہیں جب آیت کی تھی نا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ دماغ ذرا زیادہ خراب ہو گیا. فرمایا جاؤ شاخ, تازہ کھجور دی شاخ توڑ کے لے آؤ. لے آئے نا کہ آپ نے انہوں اپنے ہاتھ نہ بڑھیا تو سارے نے کیا بھی چنگا بڑھو. جب انہیں جناب جسم کا ماس پاٹ گیا نا تو آپ نے فرمایا لے جاؤ پٹیاں کرو, تو جب ٹھیک ہو جائے دوبارہ لے آؤ. تو انہیں ہاتھ جوڑ لانے کا جناب میرے ابے دی توبہ. ہاں جب وہ اینڈ جا کے طبیعت فریش ہوئے گی نا تو پھر کہہ کے نہیں غازی علم الدین نے نہیں سیکھا, غازی علم الدین نے سیکھا سیدھے من عاشق سرمستم ازدار میں اندیش. اب اتنے بھی دے رہے, اتنے دے رہے, لیکن اس راستے تاریخ کا فاروقی چاہیے. ہاں ضرب فاروقی چاہیے, درہ فاروقی دی لوڑ ہے, اور کسی دی لوڑ نہیں. اللہ دی قسم انہوں پتہ ہے حق کیے, انہوں پتہ ہے سچ کیے. ایک جان دیں کہ اے جھوٹے نہیں ہیں, ایک جان دیں جھوٹے نہیں ہیں, ایک جان دیں قرآن بھی کیے, ایک جان دیں حدیث بھی کیے. جھوٹے کر دو لوگوں نے پتہ نہیں, اے سارا کچھ انہوں پتہ, لیکن ہوں درہ فاروقی دی لوڑ ہے نا. ہاں حضور دے دین دے درے دی لوڑ ہے, اور ایک سمجھ جان کے کیوں نہیں سمجھن گے. اور یار میں نے ایک گل دسو, تہاڈے بارے گلاں ہون, سارا بارے گلاں ہون تا جناب کسی نے اجازت نہیں کہ وہ سوال کٹ کر دیتے جان, اور جناب کر دیتے جان کہ جناب فلسطین دے بارے کو گل کرنے والا نہیں. انہاں سارے جو کسی ایک نے سوال کیتا فلسطین دے بارے, کسی ایک نے سوال کیتا غزہ دے بارے, کسی ایک نے سوال کیتا پاکستان دے بارے. انہوں نے درد تے یہودیاں دے وارث کا درد ہے, عمران کا درد ہے, اندے بچے دا درد ہے, اندے جناب منن والے دا درد ہے, اور درد ہے تکلیف کا درد ہے. میں نے کہا تانوں ایڈا پیار ہے تے پار کر جاؤ, تے چلے جاؤ تسی. اے پاکستان محمد نبی دے غلاماں دی کچھار ہے. اور کتنا بڑا ظلم ہے یار, اسلام دا وارث کوئی نہیں. اس واسطے کہ اسلام نو منن والے خود لمے پے ہوئے نہ دیکھے. اے
9 مئی کا واقعہ ہویا کسی نے اٹھ کے ایک نے بھی جمہوریت کے بارے گل کی تھی کہ یہ جمہوریت کے نقصانات ہیں آج یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا کسی ایک نے جمہوریت کے بارے گل نہیں کی 9 مئی میں جو کچھ ہویا کسی ایک نے جمہوریت کو گال نہیں کٹی کسی ٹی وی چینل سے بیٹھ کے جو جناب اس نظام کو گال نہیں کٹی تے اس جناب کوئی واقعہ دنیا تے ہو جائے چل تے تسی اسلام نو پہ جاندے ہو تسی جناب معاہدہ نگران کر کے جھوٹا موٹا گھڑ کے تسی جناب اخباراں دے پہلے صفحے تے چھاپتے ہو کہ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نگران میں نے کہا تم نے چھاپا وہ بھی جھوٹ تھا لیکن ہم تمہیں سچ دیتے ہیں کہ بنو قریظہ کا انجام چھاپو اخبار کے پہلے صفحے پر تاکہ یہودیوں کو پتہ لگے کہ اسلام کا ان کا انجام کرے گا بس قتل ہے میں کہا چھاپو نہ ہونا بنو قریظہ کا فیصلہ حضرت نہیں آندا اسی تو انہوں کاٹ کے دینے بنو قریظہ کمیں وقوع پذیر ہویا حضور نے انہوں نے انجام کی کیتا اسی تو انہوں ایک سطر با حوالہ کر دیں سارا جناب حدیث اور جناب سارے تے باس کرنی نے گڑے اپنے پیو کلیانے نے اور لے آؤ اے چھاپو کہ اوہ یہودیوں باز آ جاؤ ورنہ اسی تو ہڈا انجام بنو قریظہ جیسا کر دیں گے انجام بنو قینوقاع جیسا کر دیں گے تو ہڈا انجام بنو نذیر جیسا کر دیں گے باز آ جاؤ تو ہڈا انجام سانو ساڑھے آقا مولا 10 کے کہیں کہ بنو قریظہ تا انجام کیے اور کیے حضور نے حضرت سعد بن معاذ کو کرایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو ہڈا فیصلہ نہیں مندے سعد بن معاذ دا فیصلہ مندیا حضرت سعد بن معاذ نے آگے کی کیا کہ یا رسول اللہ تو ہڈا فیصلہ نہیں مندے میں نو آدھیں تو میرا فیصلہ سنو انہوں نے مرد قتل کر دیتے جان انہوں نے عورتیں لوڑی بنا دیتی جان انہوں نے بچے غلام بنا دیتے جان انہوں نے جائیداداں ضبط کر دیتی جان تو میرے آقا مسکرا پہ فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش سے فیصلہ کر چکے اے لکھو نا اخباراں دے پہلے صفحے دے کہ جناب یہودیاں دا انجام اسلام کی کردا اے لکھو لیکن جناب انہاں بعض گندہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی اسی بھی کنہ کو امیدیں لائی بیٹھے ہیں کنہ کو لائی بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جان کے پائنہ نہیں جانا محمد عربی دے شیر تگڑے ہوں بس ہاں بھئی تیار ہو ایک سستی نہیں چلے گی بے کوئی آکے بھی میں گھر بیٹھا رہوں گا ایک تو حاضری دے گیا تے میں نے سننا چاہیا کئی کہتے ہیں اسی حاضری لوا کے تے جناب اینجے ایسی اچھو چلے جاؤں گے تے جناب گھر بیٹھے ہی ساڑھی حاضری میں کہا اینجے نہ کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیچھے رہ گئے کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور جناب مرارہ بن ربیہ ایک دن پیچھے رہ گئے حضور ناراض ہو گئے میں نے دس کہ تو کہنا اسی فلسطین واسطے کرنا بیت المقدس واسطے کرنا چھٹ ایک تک کہہ سکاں گے نا یا رسول اللہ اسی کمزور سن ساڑھے کو اسرے نہیں سی ساڑھے کو حکومتہ نہیں سن طاقت نہیں سی لیکن جا کے دارالحکومت انہوں نے کان تک کھڑکا کے ایسا کہ اوے اٹھو محمد عربی دے دین دے جہاد کی گل کرو اوے اٹھو غزہ دی مدد واسطے اٹھو اوے فلسطین دی مدد واسطے اٹھو ایک کس دن واسطے گھوڑے رکھے نے ایک گھوڑے کھولو کہ رب دی مدد آندھی بھی تسی دیکھو گے ہاتھ کھڑے کرو بھائی فلسطین جانا اور جناب اسلام آباد بھی جانا فیض آباد بھی آج سارے نہیں کھڑے ہوئے بھائی اے ہون کھڑے ہوئے پھر بھی ہاتھ کھڑے ہیں بہت سارے نہیں جانا دوسرا اسلام آباد جانا بھائی جانا کہ گل لے شادیاں یار میں نے 10 شادی کے نامہ جوڑا پان لگے ایک باری سوچی صحیح کہ اونا بچے دا کی بن رہا اونا جناب بچیاں دا کی بن رہا اونا ماما دا کی بن رہا اونا بہنہ دا کی بن رہا اور سارے کام ہوتے رہن گے اے یاد رکھی کہ مائی نے آکھیا سی یوسف خریدنا مقصد نہیں خریدانا نے یوسف نہ لکھانا مقصد ہاں تو آجا نات آ جاوے ساڑھا نات آ جاوے کیا سی اینا تو نکھڑ کے کھڑے سا کیا سی حاضر ہاں اگر تسی انہوں نے بچے مارنے تو ساڑھے بچے حاضر ہاں وہ تو بیت المقدس سے پڑوس سے مرن والے جو انہوں نے بچے قیمتی نہیں ہیں پھر ساڑھے بھی اسلام واسطے اتنے قیمتی نہیں اسلام تو ساڑھی جان بھی حاضر ہے ساڑھا مال بھی حاضر ہے ساڑھے بچے بھی حاضر ہیں لیکن یا اللہ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی دسانی دے دے کوئی فاروق اعظم دسانی دے دے یا اللہ آج اس مبارک رات دے سکتے غازی الدین دے عرص دے سکتے کوئی فاروق اعظم دا جان نشین دے دے کوئی صلاح الدین ایوبی دا مننا دے دے یا اللہ اگر اس قابل نہیں تیرے نو ساڑھے مغزوں تو تار کے حضور دا دین تخت تے لیا کہ اسلام نو نشان ساتھی اللہ فرما واخر دعوت